السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر اور انٹر سرویلنس انٹیلیجنس آئی ایس آئی چیف محمد عاصم ملک صاحب، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور پاکستان کے تمام وزرائے اعلیٰ اور گورنر حضرات، آپ سب لوگوں کو 14 اگست جشن آزادی مبارک ہو۔ آج جنگ اخبار میں ایک کالم آیا، ایک صفحہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ ایکسپریس اخبار میں اور امت میں بھی صفحہ آیا ہوا ہے 14 اگست کے حوالے سے۔ تو بات یہ کرنی ہے کہ بھارت میں جو سروے کیا گیا تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں پر بھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ شہید، جن کو ہماری یہودی کمیونٹی نے شہید کیا تھا خراب ایمبولینس بھجوا کر، اور وہ شہید اعظم پاکستان ہیں۔ تو گیلپ سروے میں جو بتایا گیا وہ یہ کہ وہاں لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ان پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ تو نریندر مودی یہودی انکل، آپ بہت غلط حرکت کر رہے ہو آپ، اور صوفیہ قریشی یہودن سے بھی بول دو کہ صوفیہ قریشی، بھارت کے لیے جو کام آپ کر رہی ہو نا، تو آپ بھی پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو گئی ہو۔ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ترجمہ موجود ہے کہ تم یہودی جب جب اپنے ایسے پھرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہودی خاندان کا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان یہودی بھی پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان یہودی نے جیل سے کہا کہ احتجاج کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سلمان اکرم رجا اور اسد قیصر نے انکار کر دیا کہ 14 اگست کو جشن منایا جاتا ہے، احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ تو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف میں جو یہودی ہمارے یہودی خاندان کے ہیں اور جو قادیانی مرزائی ہمارے قادیانی مرزائی کمیونٹی کے ہیں، ان سب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ عمران خان یہودی کی بات مان رہے ہیں۔ پاکستان میں رہنا ہے تو امن و امان سے رہو، اور نہیں رہ سکتے تو پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ یہ پاکستان دین اسلام کے نام پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حالانکہ ہماری یہودی کمیونٹی، بنی اسرائیلی کمیونٹی، شیطان کی پجاری کمیونٹی اور قرآن پاک کی آیات کے ترجمے کہ ایسا نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا مذہب کے ماننے والے، یعنی کہ راول پنڈی کے ڈان فروخ تاجی کھوکھر، ان جیسے لوگ پاکستان کو توڑنے کی سازشوں میں پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور بدماشی، اور آپ کسی بھی طریقے کی بدماشی کرو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی بدماشی کرنی ہے آپ پاکستان سے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان صرف مسلمانوں کا ملک ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ شہید نے صاف صاف کہہ دی تھی یہ بات کہ ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ امن و امان سے رہیں پاکستان میں، اور اس ملک کو بنائیں، تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ یہودی اور قادیانی مرزائی اور بنی اسرائیلی یہ پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں تباہیاں مچاتے رہے اور ہم ان کو پاکستان میں رہنے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسلام آباد میں جو مسجد شہید کی گئی ہے، اس مسجد کے حوالے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اس مسجد میں کوئی بھی ٹائل کا، ماربل کا کام نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک دم سادی مسجد ہو، اور پوری مسجد میں سفید رنگ کیا جائے، لال رنگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لال رنگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ رنگ ہے، اور جو کوئی لال رنگ اختیار کرے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا۔ کیونکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفائے راشدین، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہیں مانے گا تو پھر اس کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کرے گی، یہ کہا اور ان منافقوں کے سر اڑا دیے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے یہودی خاندان کے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان یہودی کو عقل دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کر جنت نہیں مل سکے گی۔ عمران خان یہودی کو جو اس نے نبوت کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس سے دستبردار ہونا پڑے گا، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ عمران خان یہودی ذلیل و رسوا ہوگا، جو بات قرآن پاک میں موجود ہے کہ تم یہودی جب اپنے ایسے پھرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو اور دنیا کے تمام مذہب کے لوگوں کو قرآن پاک خود ترجمے سے پڑھنے سے اور دنیا کے جس زبان میں بھی قرآن پاک ان کے پاس موجود ہے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قیامت تک رہنے کے لیے قائم و دائم رکھے، اور بے شک پاکستان دین اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ شہید نے ایک بات کہی تھی کہ تم سب آزاد ہو، بے شک آزاد ہیں، ہم پاکستان میں امن و امان سے رہ رہے ہیں، اور نریندر مودی یہودی انکل کو اور صفیہ قریشی کو شرم آنی چاہیے، اور جو لوگ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے دشمن ہیں، یعنی کہ ہماری یہودی کمیونٹی کی جماعت پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف، جس کی ٹائیگر فورس میں میرا بھتیجا بھی شامل ہے جو عمران خان یہودی کے لیے غلط کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو دین اسلام پر واپس آنے کی توفیق دے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالے، کیونکہ کسی کو اپنی موت کا وقت نہیں معلوم، اور یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا قیامت کا وقت چھپا کے رکھا ہے، اگر موت کا وقت پتہ چل جاتا تو سب کے سب شریفانہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے۔ اللہ حافظ، آمین رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، دنیا کے تمام مذہب کو، امت مسلمہ کو، اور ان لوگوں کو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان کے چاہنے والے ہیں۔ جیسے انڈیا کے ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شعر ہے کہ تمہارے نہیں ہمارے بھی ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری موت کا وقت ہو رہا ہے، کسی بھی وقت میری موت آ سکتی ہے، اور یہاں ہولی فیملی ہسپتال میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ڈاکٹرز ہیں وہ بہانے سے میرا علاج ہونے سے روک رہے ہیں، یہاں تک کہ بی بی ایچ میں بھی، اور بی بی ایچ کی جو منزا بطول سائیکالوجیکل ڈاکٹر ہے انہوں نے تو فوراً ہی مجھے سائیکو پیشنٹ شو کر دیا، جبکہ اچھے طریقے سے ایک کیس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو۔ آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ حافظ۔